محترم طلبہ کرام السلام علیکم۔ بیٹا جیسا کہ ہم نے یہ لیکچر اپنا 10 کلاس کا شروع کیا تھا، میں آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد ناظم محمود قاسمی بیٹا سبق پڑھ رہے تھے ہم اردو ادب میں عید الفطر، سبق نمبر 4 کلاس 10 کا۔ اس کا ہم نے ریڈنگ کمپلیٹ کر لی تھی، مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم خلاصہ اور مشقی سوالات کریں گے۔ تو بیٹا یہ خلاصہ اور مشقی سوالات ریٹن فارم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں کیپچر کرتا جاؤں گا، ریڈنگ کرتا جاؤں گا، لکھا ہوا آپ کے پاس سامنے موجود ہوگا، میں اس کی ریڈنگ کرتا جاؤں گا، آپ اسے اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو شروع کرتے ہیں بیٹا، خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق اردو ادب میں عید الفطر۔ ڈاکٹر وحید قریشی اپنے اس سبق میں عید الفطر کے حوالے سے ادبی تحقیقی جائزہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو کی غزلیہ شاعری محبوب سے روز عید کی ملاقات تک محدود تھی، لیکن 1857 عیسوی کے بعد اس میں وسعت پیدا ہوئی اور یہ ملی احساسات کی ترجمانی کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا۔ شعراء اور ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کو پیش کیا تو یہ موضوع کئی سمتوں میں پھیل گیا۔ اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ عید سے متعلقہ نظموں میں متوسط اور غریب طبقوں کے مسائل کا عکس موجود ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے بعد شہزادوں اور شہزادیوں کی غربت میں عید بسر کرنے کا جو ذکر کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کے بعد اقبال کے ہاں عید کا چاند ہماری ہنسی اڑاتا ہے، یتیموں پر عید بہت بھاری گزرتی ہے، مجموعی طور پر شاعری میں موجود عید الفطر کے جن موضوعات کو ظاہر کرتی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ عید کے چاند کی منظر کشی، داخلی اور خارجی حالات سے منسلک کرنا، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت کے طور پر قبول کرنا، مسلمانوں کے نزدیک تہوار منانے کا مقصد محض اچھل کود نہیں بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ عید کے حوالے سے ایسے نمایاں موضوعات میں عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ناقابل فراموش حصہ ہے، جس کا تعلق ہمارے داخلی رویوں سے بہت گہرا ہے۔ بیٹا یہ اس سبق کا خلاصہ تھا۔ اب اس کے مشقی سوالات کے جوابات میں بیٹا پہلا سوال ہے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب، عید کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی۔ عید الفطر مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف دینی جذبے کی شدت بلکہ مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک وقتی جذبہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ اس کا جواب ہے، عید الفطر کے موضوعات میں اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے ہیں، ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے جایا گیا ہے۔ جی بیٹا سوال نمبر 3، تیسرا سوال ہے آپ کا درسی کتب کا۔ اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 موضوعات کے نام لکھیں۔ تو جواب ہے اس کا،
اردو شعراء نے عید الفطر کے حوالے سے درج ذیل پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ نمبر 1، مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات اور یتیموں کی عید۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹا، عید الفطر کے موقع پر شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ جواب بیٹا اس کا، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ نمبر 2، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنا۔ نمبر 3، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت بنانے کا رجحان۔ نمبر 4، ملت کے عروج و زوال کی علامت بنانے کا رجحان۔ نمبر 5، تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ نمبر 6، معاشرتی زندگی کی خامیوں کا بیان۔ اور نمبر 7، مذہبی اقدار سے ہم آہنگی۔ اگلا سوال ہے بیٹا، سوال نمبر 6، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ تو جواب ہے اس کا، علامہ محمد اقبال نے بھی عید کے موضوع پر بے شمار نظمیں لکھی۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی کرنے والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمندے غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے بیٹا، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ مصرع اردو کے مشہور و معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب، عید کی شاعری کا ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ سوال نمبر 9، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں تحریر کیجئے۔ جواب ہے اس کا بیٹا، مصنف کا یہ کہنا ہے کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ یہ عمل صرف یک طرفہ منظر کشی پر ختم نہیں ہوتا۔ بیٹا اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ایکسرسائز بھی اختتام ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ خلاصہ بھی ہم نے کر لیا، سبق کی ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کر لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنے نئے سبق یا نئی نظم یا نئی غزل کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک